اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ سیرت النبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آج یہ 12واں ایپیسوڈ۔ جبریل علیہ السلام کے بھیجتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی سورہ علق کی آیات دہرانے لگے اور کانپتے دل کے ساتھ غار حرا سے اترے اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے اور فرمایا مجھے کپڑا اڑھاؤ، مجھے کپڑا اڑھاؤ۔ پھر جب ڈر جاتا رہا تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کو تفصیل سے وہ سارا واقعہ جو غار حرا میں پیش آیا تھا سنایا اور فرمایا مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی دی، بالکل نہیں، واللہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو رشتوں کو جوڑتے ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے اوپر لے لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ کی تو کوئی مثال نہیں، مشکل وقت میں حق کا ساتھ دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر پریشان بھی تھیں، سیدھے اپنے چچا کے بیٹے کے پاس لے گئیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے یہ چچا کے بیٹے عیسائی تھے، بوڑھے تھے، عبرانی زبان کے رائٹر تھے، انجیل کو بھی اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے، ایک روایت میں ہے کہ عربی میں لکھا کرتے تھے۔ ان کا نام ورقہ تھا۔ انہوں نے جب یہ واقعہ سنا تو کہا یہ وہی جبرائیل ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی تو میں آپ کی زبردست مدد کرتا، لیکن وہ ضعیف ہو چکے تھے اور جلد ہی انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت یہ ہوئی کہ آپ کا خوف جاتا رہے اور معاملے کی نوعیت سمجھنے کا موقع ملے تو وہی غار حرا میں اتر کر کچھ دنوں کے لیے بند ہو گئی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج اور ملال رہنے لگا اور انتظار بھی رہنے لگا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان کرتے ہوئے کہا، ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس سے ڈر گیا، یہاں تک کہ میں زمین پر گرا۔ تو پھر گھر آنے پر میں نے اپنی اہلیہ سے کہا مجھے کپڑے میں لپٹا دو، مجھے کپڑے میں لپٹا دو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، کہ اے کمبل پوش اٹھ اور لوگوں کو ان کی بدعملی کے نتائج سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے الگ تھلگ رہ۔ یہی پہلی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا نقطۂ آغاز ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل سے 3-4 اگلے جو آڈیوز ہوں گے ان میں ہم عرب قوم پر ایک نظر ڈالیں گے، ان کے اخلاق اور کردار کو دیکھیں گے، پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول بننے کے دور میں واپس لوٹیں گے، کیونکہ جب تک ہم اس معاشرے کو، اس ماحول کو نہیں سمجھیں گے ہم شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قدر نہ کر سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کی اصلاح کے لیے تشریف لائے اور قرآن خود جس ماحول میں نازل ہوا، ہم کو کم از کم خود کو ذہنی طور پر تو منتقل کرنا ہوگا، مینٹلی اپنے آپ کو ٹرانسپورٹ کرنا ہوگا۔ قرآن کے ماحول سے قریب ہوں گے تو قرآن سے قریب ہوں گے، قرآن کی زبان سے قریب ہوں گے تو قرآن سے قریب ہوں گے۔ جب قرآن کی زبان اور قرآن جس ماحول میں نازل ہوا، جن لوگوں پر نازل ہوا، ان سے اگر بہت دور ہٹ گئے تو بعض دفعہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو ہم کو 2 طرح کا سفر کرنا ہے، ایک تو جغرافیائی حدوں کو پار کرنا ہے، ذہنی طور پر عرب میں ہمیں اپنے آپ کو پہنچانا ہے، اور دوسرے ہمیں زمانی فصل کو بھی عبور کرنا ہوگا۔ یہ جو ٹائم بیریئر ہے ہمیں اس کو بھی کراس کرنا ہوگا۔ ہمیں 2022 سے اپنے آپ کو ٹرانسپورٹ کر لینا ہوگا 6010 میں، یعنی آج سے 1412 سال پہلے۔ وہاں کا کیا کلچر تھا عربوں کا، کیا ان کی روایتیں تھیں، دنیا کا اس وقت کیا حال تھا، اس طرح ہمیں پہنچ کر اپنا جو سلسلہ ہے جوڑنا ہوگا تاکہ ہم ان کی ویلیوز کو سمجھ سکیں اور اس زمانے کا حال ہم جان سکیں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔